ساؤنڈ، پوری کائنات ساؤنڈ کے تھرو سارا میکینزم چل رہا ہے. کسی اور دن تفصیل کریں گے ساؤنڈ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سننے کا ہی بات کی ہے. اور فرشتے پھر ان کو دھتکار کے، ان کو پتھر مار کے، ان کو ایکسس، ان کو مطلب ان کو لاک کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایک لڑائی چل رہی ہے وہاں، یہ پہلے بھی چل رہی تھی، پہلے میجر لڑائی چل رہی تھی. نبی اسلام نے بتا دیا کہ کہاں جا کے ان کو بند کر دیا، اور کن کن جہانوں کے اندر ان کی جہاں جہاں پہ ایکسس ہیں وہاں وہاں ان کی لڑائی چلی. اب نبی کو بھی ایسے ہی سمجھنا ہے آپ نے. یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث کے تھرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے سورۃ طلاق کی تفسیر کی تو رک گئے پھر، اور انہوں نے لٹرلی مفہوم بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ بس اب تم اس دنیا تک ہی رہو، اس پلانٹ تک ہی رہو، کیونکہ تمہیں باقی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ جب سورۃ طلاق کی آیت پوری ہوتی ہے تو وہ اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے، وہ اتنا بڑا میٹرکس کھول دیتی ہے. سورۃ طلاق کی آخری آیت کھول لیں اپنے سامنے اور دیکھیں سورۃ طلاق کی آخری آیت کیا کہہ رہی ہے. سورۃ طلاق کی آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی طرح زمینیں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ویسے ہی اتر رہا ہے، شریعت وہی ویسے ہی اتر جیسے یہاں پہ اتر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے تو ہمیں ایکسس لیول پر چلیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی ہے کہانی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اپنی اوقات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ ہم نبیوں کے لیول پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، رسولوں کے لیول کے اوپر، کہ بس ہمارے لیے سارا کچھ. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. نبی کو سمجھیں. آدم علیہ السلام سمجھ آئیں گے تو باقی سارے نبی سمجھ آ جائیں گے. پھر نبی ہونا سمجھ آ جائے گا، پھر رسول ہونا بعد میں سمجھ آئے گا. رسول اور نبی کی بیسک ڈفرینشیل بتا دوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں. رسول ہوتا ہے جو کہ لا پریزنٹ کرتا ہے، لا گیور ہوتا ہے. ہی اسٹارٹس دا ہول فرام زیرو ٹو ایوری تھنگ. سارا کا سارا لا انہوں نے رسولوں نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. کتاب ان کے اوپر آتی، کتاب کا مطلب ہی لا ہے، شریعہ ہے، دا ہول سسٹم ہے. نبی جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی روح سے ہی بتا رہا ہوں، اور یہ میری رائے نہیں ہے. آف کورس علماء نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر لی ہے کہ نبی لا انفورسر ہوتے ہیں، رسول لا گیورز ہوتے ہیں، نبی لا انفورسرز ہوتے ہیں. سو جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے انفورس بھی کرنا ہوتا ہے. مگر جو نبی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رسول بھی ہوں، کیونکہ ان پہ تو لا نہیں آیا ہوتا. سو جب بھی کوئی سورہ مائدہ آیت 44 آپ پڑھیں، جس سے بڑا زبردست استدلال کر کے امام تیمیہ نے بتایا کہ بڑا زبردست ڈفرنس ہے. میرے جو اسکالر ہیں انہوں نے امام تیمیہ کے اس ریفرنس کو، اس کانسیپٹ کو پورے طریقے سے سرجری کرنے کے بعد بتایا کہ دس مین میڈ دا موسٹ سینسیکل آرگیومنٹ. سورہ مائدہ کھولیں گے آیت 44 میں تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈفرنس بتا دیا کہ رسولوں کو، جیسے توریت، سورہ مائدہ بتا رہا ہوں، توریت ہم نے موسیٰ کو دی اور پھر نبیوں کو بنی اسرائیل میں بھیجا کہ اس کو انفورس کریں. اب موسیٰ بھی تو نبی ہیں، تو نبیوں کو کتاب انفورس کرنے کے لیے آرڈر ملتا ہے. موسیٰ نے بھی انفورس کی اور رسولوں کو کتاب ملتی ہے. سو دا میسج کمز ٹو دا رسول اینڈ دا نبی انفورسز اٹ. اوکے، سو بنی اسرائیل تک تو یہ بات ٹھیک تھی. جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم آئے تو وہ ایز اے رسول آئے، کیونکہ انہوں نے کتاب بدل دی ہوئی تھی. کتاب بدل دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ سے کہا کہ ان کو ریپرزینٹ کرو. یہ لا کوئی اور بنا چکے ہیں، ان کے علماء اپنا ہی قلم چلاتے پھرتے ہیں، اور جو علماء کہہ دیں بس وہی ہے اسلام ان کا. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو عیسیٰ ابن مریم کو، کہ یہ اللہ کی بات سننے کے بجائے اپنے علماء کی بات سن رہے ہیں. اور ان علماء نے، تمام علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دعویٰ بول دی، مار دو اس کو، اور اپنی طرح سے مار بھی دیا. ابھی تک تو وہ یہی مانتے ہیں. یہودی تو برملا کہتے ہیں ہم نے مار دیا ہے تمہارے عیسیٰ کو. عیسائی کہتے ہیں ہاں مار دیا تھا مگر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. اینڈ دیٹس دا بگ میریکل آف جیسس، دا ری انکارنیشن فرام دا ٹوم. سلیب پہ بھی چڑھا دیا، پھر ٹوم میں بھی ٹوم مطلب مقبرے میں بھی ڈال دیا، اور مقبرے کے اندر سے عیسیٰ ابن مریم سی آف گیلیلی کے اوپر اکیلے نظر آئے. رات کو اپنے حواریوں کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر آسمان کا رخ کر لیا انہوں نے.
یہ کرسچینٹی کی کہانی ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان دونوں قوموں کو مسلمانوں کے تھرو بتایا, قرآن کے تھرو بتایا کہ نہ تم نے مارا ہے اور نہ ہی تم صلیب کی تم یہاں پہ جو تم نعرے لگا رہے ہو. کرسچنس کو بتایا, یہودیوں کو بتایا وما قتلوا, اور عیسائیوں کو کہا وما صلبوا. یہ دونوں قوموں کو اکٹھا ایڈریس ہوا ہے کہ نہ ہی قتل ہوئے اور نہ ہی صلیب پہ چڑھائیں. تم لوگوں نے کیا اپنی طرف سے کہانی شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, پھر ہمیں بتایا کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ صلیب پہ چڑھے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر, میری کتابیں اپنے قلم چلائیں گے تو یہ کنفیوژن ہی ہوگی. باقاعدہ ان لوگوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہم نے کر کے دکھایا ہے جو میڈ ٹو بلیو تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے, مگر وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے. ان کو لگا, ان کو خبریں پہنچی کہ عیسیٰ ابن مریم ہے, ان کو یقین آ گیا کہ عیسیٰ ابن مریم, مگر میں نے عیسیٰ ابن مریم کو مرنے نہیں دیا. فما قتلوا فما صلبوا. بس اس کی کسی اور میم میخ میں مت نکالیے, کیونکہ ایک دو بھائی صاحب نے نکالنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ قتل نہیں ہوئے مگر اللہ نے ان کو موت دے دی. وہ خود میم میخیں نکال رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلوا تو بس نہیں موت دی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ کو نہیں اوپر اٹھایا, اور بھی انبیاء کو اٹھایا. قرآن پاک بھی اس کی ضمانت دیتا ہے تاکہ اس میخ کو میں نکال دوں کہ اوپر اٹھانے کا تو مطلب ہی وہ ہوتا ہے موت ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں. عیسیٰ ابن مریم بہت کلیئر ہے یہ والے کیس. کوئی کسی حدیث کو کوئی نہیں مانتا کہ وہ کہ کیا ہوا ہے, تو میرے پاس تو حدیثیں ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ دنیا سے زندہ ہی اوپر گئے تھے, چوتھے آسمان پہ موت ہوئی تھی ان کو, دنیا سے زندہ ہی اوپر گئے تھے. بہرحال تو اوپر جانے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں سے اگر اوپر چلے گئے ہوں. اب میں زیادہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو رسول, نبی اور ان کی میٹرکس سمجھ آ سکے. اب اوپر گئے تھے, کیوں میں عیسیٰ کے اوپر فوکس کر رہا ہوں, کیونکہ نبی اسلام نے ہمیں بتایا کہ معراج کی رات کو چوتھے آسمان پہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات ہوئی. غور سے سمجھیں, سوری پانچویں آسمان پہ, چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور میں اگر سیکوینس مس کر دوں گا تو حدیث ضرور پڑھ لیجیے گا کس آسمان پہ. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہے اور لاسٹ ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے, چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے, اور چوتھے پہ ادریس علیہ السلام. اب یہ کون سے آسمان ہیں؟ یہ سورۃ طلاق بتا رہی ہے کون سے آسمان ہیں. اور سمجھیں اس بات کو کہ آسمانوں کو کیسے دیکھنا ہے, کائنات کو کیسے دیکھ, انفراسٹرکچر سمجھ لیں آپ. اس تمام انبیاء کی یہ پوری کی پوری انٹری سے پہلے یہ سارے آسمان شیطان اور جن اور فرشتے آپس میں انہیبٹ کر رہے تھے, لڑائیاں چل رہی تھیں, اور ابلیس سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا نظام اس کو مل جائے گا. ہی از دا آل ان آل. اور آدم علیہ السلام نے نبی ہونے کی پہلی ڈیکلریشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ یہ میں نے بنا دیا ہے خلیفہ. جیسے ہی خلیفہ ڈکلیئر ہوا فرشتوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لایا, جو آپ نے کہا بس وہی. اس ابلیس کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ سارا کچھ, اتنی محنتیں میں نے کی ہیں, تو یہ خلیفہ تو اس کو بنا دیے. اسی وقت اپنی اوقات پہ آ گیا. اسی وقت اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی, میں تو اس کو نہیں سجدہ کر رہا. اور جیسے ہی اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے بارہا الگ الگ جگہوں پہ کہا کہ کیا اس کے دل میں کیا بیماری جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے, یہ کی تفصیل بتاؤں گا. بہرحال اب جن جگہوں کے اوپر یہ میٹرکس ہے ان جگہوں پہ آپ نے انبیاء کی پلیسمنٹ کرنی ضروری ہے, آپ کو یہ ایکسس دینا ضروری ہے. سو خالی اس جہان میں نہیں میرا نبی, یہ ان جہانوں میں بھی رحمہ ہے کہ جن جہانوں کا ہمیں نہیں پتا. میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے نبیوں کو. ان آسمانوں میں باقی کے انبیاء سے ملاقاتیں اسی انفراسٹرکچر کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے بتائی ہمیں معراج کی رات کو, کہ یہ سارا کے سارے معاملات ابھی ادھر پیرل طریقے سے نبیوں کو جو ایکسس ملتے ہیں ہر جہان میں, ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی
اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اپنے نبی کی پہچان کرنے میں ایک اینگل بہت زبردست طریقے سے پتہ چلے، آسان طریقے سے پتہ چلے کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے عام انسانوں کی کہ ہم کمپیئر بھی کریں اپنے آپ کو کسی نبی سے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو میٹرکس، جو ذمہ داریاں، جن جن جگہوں پہ جن جن چیزوں کی ذمہ داریاں ان کو ملی ہوئی ہوتی. یہ قرآن صاف دلیل دے رہا ہے اس بات کی. ہم لوگ اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر، چھوٹی سی نالج کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کھینچ کے لاتے ہیں کہ میری میٹرکس میں ہی سارا کچھ ہوگا، بس اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں. اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نبیوں کی کہانی، نبیوں کی ذمہ داری، نبیوں کے اوپر کائنات کے مطالب بھی کچھ اور ہوتے. اور یہ نبی کو نعوذ باللہ نیچا کرنے کی بات ہے کہ میں بس اس کو اپنی سائیکالوجی سے کھینچ کے لے کے آؤں اور میری نفسیات میں میرا کوئی نبی پورا اترے گا تو وہ نبی ہے، نہیں تو وہ نبی نہیں ہے. یہ بیسک ٹیکٹیکل ایرر ہے، رکی مسٹیک، بچوں والی غلطی ہے جو ہر بڑا بابا بھی اور انکل اور آنٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں، تو ایسے ہوتا ہے، تو نبی اسلام نے ایسے کیوں کہہ دیا، یا کسی بھی نبی نے ایسی سنت کیوں پوری کر دی جو کہ یہاں ہمارے اوپر پوری نہیں اتر رہی. ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ کائنات کا سٹرکچر کیا ہے، پوری کی پوری بال گیم چل کیا رہی ہے. Let me just pause here. میری بیٹری کا نا ایشو شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے، وہ مل گیا ہے، پاز کر دی جائے. Just a little summary so that you can understand. Prophets and messengers، رسول اور نبی، پوری کائنات کے اوپر رسول اور نبی ہوتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے تھرو ہی ایکسپلین ہوگا، حالانکہ ہمیں جانا پڑے گا، اپنی سوچ کو بڑھانا پڑے گا کہ ہم اس عہدے کو سمجھ سکیں جس عہدے پہ فائز ہوئے ہیں. یہ 1,24,000 وہ فوج ہے اللہ کی کہ جو اپنے اس آدم علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے بھی ایک خاص دو فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری میٹرکس کے اندر سب سے افیکٹو فوج بنا کے بتائی کہ یہ وہ فوج پہ پہنچیں گے کہ تم دونوں مخلوقات مل بھی جاؤ نا تو وہ لیول نہیں اچیو کر سکتے جو میری یہ والی فوج اچیو کرے گی. کون سا؟ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا. وہ ذمہ داری، وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی کہ ہم نے یہ امانت سب کو دینے کی کوشش کی، سب نے انکار کر دیا. انسان نے کہا کہ ہم پوری کریں گے، اور یہ ہم جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ہم بھی پہنچ گئے ادھر. یہ وہ 1,24,000 ہیں جنہوں نے وہ امانت پوری کر کے دکھائی. یہ وہ ہر جگہ پہ، ہر وقت، ایک ایک معاملے کے اندر، ایک ایک سیکنڈ کے اندر، یہاں پہ بھی. اور نبی اسلام کس طریقے سے اسی دنیا میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا جب سیرت شروع ہوگی تو جنوں کے جہان کے اندر بھی کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں. اور صحابی نے کہا کہ میں نبی اسلام کے ساتھ جا رہا تھا تو جنوں کی ایک جماعت آ گئی، دیکھی ہے انہوں نے، اور نبی اسلام نے ریت میں ایک لکیر کھینچ دی اور صحابی سے کہا کہ آپ نے اس لکیر سے ادھر نہیں آنا، میں ابھی جا رہا ہوں ادھر، اور تم مجھے دیکھو گے کہ میں تمہاری نظروں سے اجل ہو رہا ہوں، میرے پیچھے مت آ جانا، کیونکہ اگر تم میرے پیچھے آ گئے اور تم بھی انٹر ہو گئے ادھر تو قیامت تک تم مجھے ڈھونڈتے رہو گے، ملوں گا نہیں میں. یہ وہ ریلم ہے کہ جس میں تم نہیں انٹر ہو سکتے. یہ صرف کیپیبلٹی ہے کہ جس ریلم میں صرف نبی جا سکتے. یہ نبیوں کی میٹرکس کچھ اور ہے، وہ کسی اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو، کیونکہ یہ سب کائنات آپس میں کنیکٹڈ ہے، ساری جہان آپس میں کنیکٹڈ ہے. آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا اب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اچانک دجال نے آ جانا ہے. جیسے ہی دجال نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی دجال نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے، آف کورس بیچ میں کچھ اور بھی واقعات ہیں، میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. تو بغیر کوئی گولی چلائے، بغیر تلوار چلائے، دجال کو اچانک کیا ہونا ہے؟ پگھلنا شروع ہونا ہے. انسان تو نہیں پگھلتے ہوتے. یہ پگھلنے والا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ان جہانوں کی داستانیں ہیں جو کہ ہمارے اس چھوٹے سے پلانٹ کے لاز کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں تھوڑا دماغ کھولنا پڑے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قصہ کیا ہے. تب میں آؤں گا آپ کو باقی کے انبیاء پہ، اور پھر انبیاؤں کے سردار پہ بتاؤں گا کہ وہ نبیوں کو سردار کیوں ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ کن جہانوں میں کیا کیا عہدہ سنبھالا انہوں نے، اور پھر پتہ چلے گا مقام محمود کیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے مقام محمود، یہ ہے پیک آف دا پیک، تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کی پیک، یہ ہے وہ عہدہ جس کے اوپر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کام کر کے دکھا دیے. تب کہیں پتہ چلے گا کہ نبی کو دیکھنا کیسے، آپ عام انسان کے عام دماغ کے لیول کے اوپر ریلیٹ کرنا بند کر دیں اپنے نبی علیہ السلام کو، تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے سے بات کرنے اللہ دنیا میں بھیج دی، ہماری لائف کے اندر وہ رہے، ہماری لائف کے اندر وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو ہم لوگ کریں، وہی سردی گرمی، وہی دنیا کے معاملات، وہی ذمہ داریاں جو ہم نے بانٹا، کہ وہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ ہستی اگر کر رہی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے. یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اپنے نبی اسلام کی ولادت سے ہم یہ کہانی شروع کریں گے. پہلے ہم اس معاملے کو پوری طریقے سے سمجھ لیں. سو لیٹ می جسٹ ٹیک 10 minutes only, ٹائم کے اوپر 10 minutes کے I'm gonna take the questions only relevant to today's episode. Okay, 10 minutes only. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جہانوں کا مطلب وہ انٹرگریکٹی کر وہ ٹریول ہو رہا ہے، تو اس میں پھر مطلب ایک نبی ایک ہی، مطلب جس طرح ہماری یہ گلیکسی ہے یا جس طرح آپ زمین کہہ رہے ہیں